ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 70 پر 8 سے لے کر 80 پر 2 تک یہ تقریباً 5 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یہودی جو ہیں بنی اسرائیل، ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو چکے ہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ گویا دلیل کے طور پر بتائے پتھر سے بھی زیادہ سخت اس لیے ہیں کیونکہ پتھر تو کبھی کبھی اللہ کے ڈر سے گر جاتا ہے، پتھر سے کبھی چشمہ پھوٹ نکلتا ہے، کبھی پانی نکل جاتا ہے اللہ کے خوف سے، لیکن یہ اتنے بے حس ہیں کہ اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں مگر ذرہ برابر ان کے دلوں پر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ کیا آپ کو ان لوگوں کے ایمان لانے کی امید ہے؟ یہ ایمان لائیں گے؟ نہیں۔ ارے آپ کی بات سن کر کیا ایمان لائیں گے؟ اس سے پہلے تو یہ اللہ کی بات سن چکے ہیں، ان کی ایک جماعت اللہ کی بات سن چکی ہے مگر وہ ایمان نہیں لائے، ان سے ایمان لانے کی کوئی امید نہیں ہے۔ پھر یہودیوں کے ایک مخصوص قسم کا ذکر کیا۔ مدینے کے اندر جو یہودی تھے وہ 2 طرح کے تھے، ایک وہ یہودی جو اپنے مذہب پر باقی تھے، کھلم کھلا اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے، اور کچھ بلکہ اکثر تعداد میں یہودی وہ تھے جو منافق بن چکے تھے، ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے لیکن اندر سے اسلام کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ جو منافق یہودی ہیں مسلمانوں سے جب ملاقات کرتے تو کہتے ہم بھی ایمان لائے، اور اپنی اس بات پر بھروسہ دلانے کے واسطے کچھ وہ باتیں مسلمانوں کو سنا دیتے تھے جو تورات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائی گئی۔ دیکھو ہم نبی پر سچے ایمان لانے والے ہیں اس لیے کہ ہماری کتاب میں خود کہہ دیا گیا ہے نبی ایسے ہوں گے ویسے ہوں گے، دیکھو یہ ساری باتیں نبی علیہ السلام کے اندر موجود ہیں، اس طرح سے جو ہے وہ کہتے تھے۔ تو ان میں کے جو یہودی ایمان نہیں لائے وہ ان کو تنہائی میں بلا کر کہتے بیوقوف ہیں تم، کیوں بول رہے ہیں؟ وہ باتیں جو تورات کے اندر نبی کے بارے میں ہیں وہ اگر تمہیں صاف صاف مسلمانوں کے سامنے بول دیے تو پھر وہ تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے حجت بازی کریں گے کہ یا اللہ یہ جان بوجھ کر بھی نبی پر ایمان نہیں لائے بول کے، اس لیے چھپاؤ بولتے تھے۔ گویا ان بیوقوفوں کو اتنا بھی علم نہیں تھا یہ چھپائیں گے تو اللہ کو معلوم نہیں ہوگا بول کے، تو اس لیے جو ہے وہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پر بتائے، ان کو بھیج دو۔ اور یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ یہودیوں میں، منافقوں میں یا کسی بھی قوم میں اکثر بڑی تعداد کس کی ہوتی ہے؟
अनपढ़ लोगों की होती है। किसी भी कौम में पढ़े लिखे लोग, यानी पढ़े लिखे से मुराद आजकल पढ़े लिखे बोले तो अंग्रेजी पढ़े लिखे को पढ़ा लिखा बोलते, एजुकेटेड, और जो दीन के एतबार से पढ़ा लिखा है, क्योंकि गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए हमारे मुसलमान भी यही समझ गए कि पढ़ा लिखा बोल तो उन्हें, और अनपढ़ बोल तो नौजुबिल्ला कुरान पढ़ा हुआ हाफिज कुरान का आलिम जो भी है वो गोया अनपढ़ है नौजुबिल्ला। जबकि सही माने में तालीम तो दीन की तालीम है, फर्ज ऐन के दर्जे में हर एक को दीन की तालीम हासिल करना जरूरी है। तो अक्सर बड़ी तादाद हर कौम के अंदर अनपढ़ों की होती है। तो यहूदियों में भी बड़ी तादाद थी अनपढ़ों की। अनपढ़ आदमी जब खुद नहीं पढ़ सकता तो किसी और की बात पर क्या करेगा, वो भरोसा करेगा। अब जिसकी बात पर यह भरोसा कर रहा है वो अगर सही नहीं बोला तो इसकी बात भी क्या हो जाती, गलत। ये भी गलत अकीदे ज़हन में बिठा लेता। यहूदियों के अंदर यही बड़ी परेशानी थी। यहूदी जो उलमा थे वो पहली बात तो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, अपनी किताब को समझने वाले नहीं थे और ज्यादा गहराई के साथ पढ़ने वाले नहीं थे। तो ये लोग क्या करते थे, यहूदी लोग, चूंकि इनकी जो किताब है, मैंने इससे पहले ही बताया है, कलाम सिर्फ कुरान है अल्लाह का। कुरान जो है अल्लाह का कलाम है, और कुरान के अलावा बकिया जो किताबें हैं वो किताब है। वो क्या है, किताब है। बाइबल का गोया तर्जमा अगर करे अरबी में तो किताब। तो अल्लाह ताला तौरात को किताब बोल रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तख्तियों की शक्ल में अल्लाह ताला जो है किताब दिया था, बाइबल। वो अखज़ल अलवाहा, तख्तियों को ले लिया, ये जिक्र आता है 9वें पारे में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाजिल हुई वो कागज की शक्ल में ऐसा नाजिल नहीं हुई, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद हो जाती थी, और ऐसे याद हो जाती थी कि कभी नहीं भूल सकते थे आप। और जिस आयत को मनसूख कर देना होता, उसका हुक्म खत्म कर देना होता, वो अपने आप नबी अलैहि सलाम से भुला दी जाती थी। तो और सहाबा सुनकर उसको याद कर लेते थे, कुरान के हल्के मस्जिद में मुस्तकिल लगे रहते थे उसको याद करने के लिए। तो कुरान करीम का सिस्टम बिल्कुल ही अलग था बकिया किताबों से। अगर आप और तफसील से सुनना चाहते हैं तो जब तफसीर शुरू हुई थी आज से 4 साल पहले, तो अब तो 165 चैप्टर चल रहा है, 165वां जुमा चल रहा है। शुरू का 1, 2, 3 जुमा जो है, उस जुमे की तफसीर को अगर आप उठाकर सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुरान करीम की वही में बकिया किताबों की वही में क्या फर्क है। कुरान करीम ऐसा महफूज अल्लाह का कलाम है, इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। एक हाफिज कुरान भी सूरह फातिहा बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ही पढ़ेगा, और एक आम आदमी भी सूरह फातिहा बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ही पढ़ेगा। पूरी दुनिया के जिस कोने में, जिस जंगल में भी जाओ, अगर वहां मुसलमान आबाद हैं तो उनसे पूछो सूरह फातिहा तो यही बोलेंगे। सबका कुरान एक है, समझ रहे? तो अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली कर ही नहीं सकता। करने वाले बहुत कोशिश कर लिए, अल्लाह का चैलेंज आज भी बाकी है। अगर तुम सही माने में अपने आप को, अपने बारे में समझते हो कि तुम बड़े समझदार हैं और अल्लाह की किताब ये नौजुबिल्ला नहीं है, तो फिर तुम्हारे लिए मैदान खुला है। और कुरान जैसी किताब बनाकर दिखाओ, 10 सूरे बनाकर दिखाओ, 1 सूरा तो कम से कम बनाकर दिखाओ। कोई नहीं बना सका। तो कुरान करीम अल्लाह का कलाम, अल्लाह के कलाम में तब्दीली नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह का कलाम अल्लाह की सिफत है, अल्लाह के साथ जुड़ी हुई चीज है। जैसे अल्लाह हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, अल्लाह का कलाम भी अल्लाह के साथ हमेशा हमेशा रहेगा। उसमें जर्रा बराबर, रत्ती बराबर तब्दीली नहीं होती, समझ रहे? लेकिन ये किताबें किताब थी, और इसके याद करने का सिलसिला नहीं था, इन किताबों को याद करने का सिलसिला नहीं था। आपको पूरी दुनिया यहूद में, यहूदियों में या ईसाइयों में कोई एक भी पूरी अपनी किताब को याद किया हुआ, बाय हार्ट याद किया हुआ नहीं मिलेगा आपको, एक भी नहीं मिलेगा।
وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس یہ بات طے ہے کہ ان کی جو کتابیں اب موجود ہیں، چاہے تورات ہو یا انجیل، بائبل ہو یا کوئی اور کتاب، یہ کتابیں آج سارے کے سارے بڑے بڑے یہودی، بڑے بڑے عیسائی مانتے ہیں کہ ان کتابوں میں جو الفاظ ہیں وہ اللہ کے نہیں ہیں. ان کتابوں میں جو الفاظ ہیں وہ اللہ کے نہیں ہیں. اس کی جو ٹاپک ہے، اس کا جو مضمون ہے، وہ اللہ ہمارے بڑے بزرگوں کے اوپر ان کے ذہن میں ڈالا تو ہر بزرگ اپنے حساب سے لکھ دیا اس کو. ٹھیک ہے، تو ان کی جو مقدس کتابیں ہیں، بڑی کتابیں ہیں، کوئی دو کتاب ایک جیسی نہیں ہے. ان کے سال سال کے ایڈیشنز الگ الگ رہتے. بلکہ مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی تفسیر ماجدی کے اندر لکھتے ہیں کہ 19ویں صدی میں، پچھلے 100 سالوں میں ان کے پاس جو ہے باقاعدہ ایک فن وجود میں آیا. کیا؟ ان کی کتاب اصلی کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے ایک مستقل جماعت ریسرچ میں لگ گئی. چونکہ ان کی کتاب اصل کون سی ہے، کون سا جملہ ان کی کتاب کا، کون سا جملہ اپنی طرف سے بڑھایا گیا، نہیں معلوم کسی کو بھی. الگ الگ قسم کی جماعتیں کام کر رہی ہیں ان کی کتابوں پر. سب مانتے ہیں کہ اس کے الفاظ محفوظ نہیں ہیں، اس کے الفاظ محفوظ نہیں ہیں. یہ 1400 سال کے بعد جا کر مان رہے ہیں. 1400 سال پہلے ہی قرآن بول دیا ان کی کتابیں محفوظ نہیں ہیں بول کے. تو چونکہ ان کی کتابیں کتاب کی شکل میں تھی، لکھی ہوئی چیز کی شکل میں تھی، اور ایسا کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس کو ہمیشہ باقی رکھنا نہیں تھا. تورات کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا نہیں تھا، وہ تو کچھ سالوں کے لیے ان کے واسطے نازل ہوئی تھی. پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو کے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آئے گا تو تورات ختم. پھر عیسائیت کا زمانہ آئے گا تو عیسائی کتاب جو انجیل ہے اس پر عمل کرنا ہے. تو چونکہ قیامت تک کے لیے ان کی یہ کتابیں نہیں تھیں، اس وجہ سے ان کو محفوظ بھی نہیں کیا گیا، یہ کتابیں ختم ہو گئیں. تو اب ان کے جو علماء تھے، ان کے یہودی جو علماء تھے، بہت زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے اور سمجھے ہوئے بھی نہیں تھے پوری طرح سے. تو ایک ایک نے اپنے طرف سے ایک ایک بات گڑی، اپنے طرف سے ایک ایک بات بتائی. تو جب علماء کا یہ حال ہے تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ عوام تو عربی کی کہاوت ہے، معاف کیجئے، العوام کل انعام، العوام کل انعام. عوام جو ہے جانوروں کی طرح ہوتی ہے، ایک عربی کی کہاوت ہے. مطلب یہ کہ ان کو صحیح اور برے کی، صحیح علم کیا ہے، غلط علم کیا ہے، قرآن کا نہیں معلوم. تو یہ اصطلاح ہے عربی زبان میں. تو ان کو نہیں معلوم کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، اس حدیث کے راوی صحیح ہیں غلط ہے، نہیں معلوم. اس حدیث کا اس حدیث سے کیا ٹکرا ہوا ہے، کیا دونوں حدیثوں میں کون سی حدیث کو قبول کرنا ہے، کس حدیث کا کیا مطلب ہے، نہیں معلوم. بہت ساری حدیثیں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس کا صحیح مطلب ہم کو نہیں معلوم ہوتا. ظاہری اعتبار سے ایک سمجھ میں آتا ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے مطلب کچھ اور ہوتا ہے. تو بہرحال یہ جو ان کے علماء تھے، یہ خود علماء زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور یہ خود چونکہ بہت زیادہ سمجھنے والے نہیں تھے، اور پھر ان کی کتابیں محفوظ نہیں تھی. ان کی کتابیں محفوظ نہیں تھی. قرآن کریم کو جو محفوظ کیا گیا تھا وہ حافظے کی بنیاد پر محفوظ کیا گیا تھا. لکھا بھی گیا قرآن کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھا بھی جاتا تھا. بعض صحابہ جیسے قرآن کریم کی آیت اترتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا کر صحابہ کو سناتے تو صحابہ حلقہ بنا کر اسے یاد کر لیتے، اور بہت آسانی سے ان کو یاد ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ لوگ ان پڑھ تھے زیادہ، اور عرب لوگوں کے اندر ذہانت بہت زیادہ تھی. 1,000 اشعار یاد کر لیتے تھے، وہ 1,000 اشعار یاد کر لیتے تھے. ان کے لیے کوئی یاد کرنا بڑی مشکل چیز نہیں تھی. تو عرب لوگ جو ہے حافظے کے اندر مضبوط تھے، حافظے سے انہوں نے اپنے قرآن کو محفوظ کیا، اور پھر قرآن کو لکھ لیا بھی گیا. اسی لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قرآن جمع کیا گیا تو جن صحابہ کے پاس ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس پتے پر لکھا ہوا ہے، کسی کے پاس پتھر پر لکھا ہوا ہے، کسی کے پاس چمڑے پر لکھا ہوا ہے، وہ رائٹنگ لے کر آتے اور دکھاتے، 2 گواہ پیش کرتے، اور
صحابہ کے مجمع میں وہ آیت پڑھی جاتی اور سب صحابہ بولتے کہ ہاں یہ قرآن کی آیت ہے، ہم سب کو بھی اسی طرح سے یاد ہے، تو پھر اس کو قرآن میں داخل کر لیا جاتا. اتنے احتیاط کے ساتھ جو ہے قرآن کریم کو جمع کیا گیا ہے. لیکن بقیہ کتابوں کا حال ایسا نہیں تھا. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنی کتابوں میں تبدیلی کرتے تھے اور منمانی تبدیلی کرتے تھے. عوام کو جیسا پسند آئے ویسا جو ہے اس کے اندر تبدیلی کرتے تھے. مثال کے طور پر اگر ایک عام آدمی زنا کیا تو تورات کے اندر زنا کرنے کی سزا یہ ہے کہ پتھروں سے مار مار کر اسے ختم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے. تو اب کیا کرتے؟ ایک عام آدمی زنا کرا تو اسے پتھروں سے مارنے کی سزا بول کے سناتے. لیکن اگر کوئی بڑا آدمی ہے، بڑی باپ کی اولاد ہے، کروڑ پتی ہے، اس کا بیٹا زنا کر لیا، اب ان یہودی علماء کے پاس اگر مسئلہ آتا کہ ایسا مسئلہ ہے، ہمارا بیٹا زنا کر لیا مگر ہمارا بچہ پتھر سے مار کر ختم نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے کوئی دوسری سزا کرو، تو یہ لوگ کیا کرتے؟ اپنی کتاب کے اندر تبدیلی کر دیتے اور بولتے نہیں، وہ جو پتھروں سے مارنے کی سزا ہے وہ عام لوگوں کے لیے ہے، مالداروں کے لیے وہ نہیں ہے. مالداروں کے لیے کیا؟ منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کے پورا شہر گھمانا، یہ اس کی سزا. منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کے پورا شہر گھمانا ہوگی زنا کی سزا. مالدار اگر زنا کرا تو یہ سزا، غریب گناہ کرا تو وہ سزا. اس طرح سے کرتے تاکہ کیا کرے؟ مالدار سے رشوت لے. اس طرح سے جو ہے وہ لوگ کرتے تھے. اور بہت ساری باتیں جو کتاب میں نہیں ہیں، اللہ نے ان کو نہیں بتایا، وہ باتیں اللہ کے نام پر گڑتے تھے، اللہ کے نام پر غلط باتیں. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کبھی تورات کے اندر یہ نہیں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ تورات آخری کتاب ہے، مگر یہ لوگ اپنی طرف سے بڑھا لیے اور بولے کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام ہی آخری نبی، تورات ہی آخری کتاب، اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئیں گی، کوئی نبی نہیں آئیں گا. تو ایسی ایسی باتیں اپنی طرف سے گڑ لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے خوبصورت چہرے والے ہوں گے، آپ کے بال گھنگریالو ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ اونچے نہ بہت زیادہ پست قد، درمیانی قد کے ہوں گے، آپ کی چلن ایسی ہوگی. یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. تو بالکل اپوزٹ کر دیتے اس کو. وہاں لکھا ہوا ہے خوبصورت چہرے والے، یہاں لکھ دیتے کہ خوبصورت چہرہ نہیں ہوگا. وہاں لکھا ہوا ہے کہ درمیانی قد کے ہوں گے، یہاں لکھ دیتے کہ لمبے قد کے ہوں گے. وہاں لکھا ہوا ہے گھنگریالو بال ہوں گے، تو یہ لکھ دیتے سیدھے بال ہوں گے. اب کوئی آدمی آ کر پوچھتا کہ بھئی کیا یہ جو نبی دعویٰ کر رہے ہیں اپنے نبی ہونے کا کیا صحیح ہے؟ تو بتاتے دیکھو ہماری کتاب میں تو کہاں لکھو ہے، ہر ایک کی کتاب الگ الگ ہے. تورات کے نام پر ہر عالم اپنی کتاب الگ بنا کے رکھ لیا، جس کی مرضی جو جیسا چاہے اسے تبدیلی کر لیتا. اور یہ سب کر کے اپنی قوم کو امید میں مبتلا کر دیے. کیا بول کے؟ ارے بھائی ہمیں اللہ میاں کے چہیتے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہمیں کیا بھی کر لے تو چلتا، اللہ ہمارے کو کبھی سزا نہیں دیں گے، جہنم میں ڈالیں گے اس نہیں، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے. ایسا عیسائیاں بھی اپنے قوم کو یہی بولے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے ان کے اعتبار سے، حالانکہ ہمارا اسلامی عقیدہ سولی پر نہیں چڑھے، سولی پر نہیں چڑھا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں آسمانوں پر، ان کو سولی نہیں دی گئی، یہ ہمارا عقیدہ ہے. مگر عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سولی دے دی گئی. تو کیا بولتے ہیں؟ ہمارے سارے لوگوں کے گناہ لے کر عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے، لہذا اب وہ سارے لوگوں کے گناہ لے کر معاف کرا دیے. اب کوئی بھی دنیا میں عیسائی آدمی زنا کر لے، کیا بھی کر لے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے سارے گناہ اس کے پیغمبر، اس کے خدا لے کر کیا کر دیے؟ معاف کرا دیے. یہ لوگ بھی یہ عقیدہ کرتے نا، 8 دن رکھ کے یہ کرتے وہ کرتے، بعد میں لاتا مار کے ڈالتے. کیا بولتے جا کے کیا کرتا؟ انہیں جا کر بول دیتا، کہتے کہ سبجے نے میری اچھی عزت کرے، کھلائے پلائے میرے کو، اچھا ڈانسا کرے میرے سامنے، سب کو معاف کر ڈالو. بول کو میں کس کے بارے میں بول رہا ہوں، سمجھ رہے نا؟ ہاں. تو اس طرح کی غلط آرزوؤں میں مبتلا کر دیے. جنت کا ملنا کوئی کھیل ہے؟ تو بس بہت آسان کام ہے. اس طرح سے ان پڑھ لوگوں کو امیدوں کے اندر گرفتار کرا دی.
آج بتائیے مسلمانوں میں بھی یہ مصیبت عام ہوتی جا رہی ہے. مسلمانوں کے اندر بھی ایک کمینہ شخص ہے, اللہ اس پر 1000 بار کروڑوں بار لعنت بھیجے, یونس گوہر شاہی نام کا. یہ کمینہ کتا جو شکل میں سور کی طرح نظر آتا ہے, وہ کمینہ سور جو ہے بیٹھ کر یوٹیوب چینل پہ کہتا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ نہیں ہے, اور اس کی جگہ ریاض احمد بول کے کوئی خدا ہے. اب انہیں کلمہ بدل دیا, لا الہ الا الریاض, کلمہ ہی بدل دیا, اور بولا کہ یہ تو ایک کام کر لو, 2 کام کر لو, ختم, مغفرت ہو جاتی. اور یہ تو خیر انہیں تو کافر ہے, مرتد ہے, اس کو ماننے والے. ہمارے مسلمانوں میں جو لوگ دین سے دور ہیں, وہ لوگ جو درگاہوں پہ جاتے ہیں, وہ لوگ جو مجاوروں کے قدموں میں جا کر گر جاتے ہیں, اچھی طرح سے جانتا ہوں, وہ لوگ جو ہے پیسے لے کر جنت کی سرٹیفکیٹ دیتے, پیسے لے کے سرٹیفکیٹ دیتے جنت کی. کسی آدمی کا انتقال ہو رہا تو نے جا کے پیر صاحب کو 5 لاکھ 10 لاکھ اپنی عزت کے مطابق دے دیتا, تو پیر صاحب اس پہ جیسے پرنسپل لکھ کے ٹیچر کے پاس بھیجتے نہیں, بچے کو بٹھا لو, بچہ چھٹی لے لیا تھا بول کو, تو استاد دے کہہ رہے پرنسپل صاحب ہی لکھ دینا بول کے, انہوں کیا ہو جاتے, خاموش بیٹھ جاتے. ویسا حضرت لکھ کو دیتے, سو اے قبر کے فرشتوں, میں عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا غلام ہوں, میں ان کے سارے گناہ معاف کر دیا, لہذا اب ان کو جنت میں داخلہ دے ڈالو. تو کفن کے اوپر ان کا وہ پیپر رکھ ڈالتے, لاسٹ میں فرشتے آ کو قبر کھولتے کہتے, خبر کھولتے چٹھی دکھتی کہتے, ان کی چٹھی پڑھ لیتے, او ہو یہ تو فلاں پیر کے کیا ہیں, مرید ہے, میرا پیر دستگیر, اب میرا تو یہ ہے, میرا وہ ہے. اب پڑھ لیے, فرشتے کیا کرتے, نہیں بھائی ان کو کہاں سے سزا دے سکتے ہیں, بھاگ جاتے کہتے فرشتے. بہت آسان ہے نا, زندگی بھر رشوت لو, زندگی بھر زنا کر لو, شراب پی لو, چوری کر لو, نمازیں چھوڑ دو, سوب کر لو, ایک چٹھی لے لے جا جنت میں خبر میں ڈال ڈالو, مغفرت ہو جاتی. آرزو آج ہماری امت کا سب سے بڑا بیڑا غرق کرنے والی چیز ہے. اس سے آگے بڑھ کر بہت سارے دیندار لوگ کچھ خاص کام کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا کرنے پر ہماری مغفرت ہو جائے گی. دین کا ایک مخصوص کام کر لیے اور سمجھ رہے ہیں کہ اتنا کر لو, ختم, اب بقیہ دین پہ عمل ہوا نہیں ہوا کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام بظاہر زیادہ محنت اس میں نہیں لگتی, کر لیے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, جہنم کی آگ چھوئے گی اتنی. اتنا آسان, اگر جنت میں جہنم سے بچنا ہے تو پورے مسلمان وہی کام کر لیں گے. کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی, نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, چھوٹا موٹا کام ہے, آدھا گھنٹہ گھنٹے کے اندر ہونے والا کام ہے, وہ کام کر لو, کیا ہو جاتا, آپ کو جہنم کی آگ بھی نہیں چھوئے گی, بس ختم. امید کے اندر مست ہے, ہم جو کر رہے ہیں بس اتنے کامہ کر لیے, ختم, ہمارے لیے مغفرت طے ہے. یاد رکھیے میرے بزرگوں, یہ دھوکہ ہے شیطان کا. اسلام یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اللہ قرآن میں کہتے ہیں اے ایمان والو اسلام میں پورے طرح سے داخل ہو. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے کیا آپ مجھے ایک ایسی نصیحت کرو کہ آپ کے بعد میں کسی سے نصیحت کے بارے میں نہ پوچھوں, ایک سمپل ایک بات بتا دو, ختم. ایسی نصیحت کرو کہ اس کے بعد کسی اور کو نصیحت کرو بول کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے قل آمنت باللہ ثم استقم, کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم جاؤ, پھر اس پر جم جاؤ. استقم یہ لفظ جم جاؤ کیا مطلب, ہمارا کیا بھی سمجھ میں آنے. استقامت سنتے ہیں نا, استقامت کے معنی ٹھہر جانا, جم جانا, مضبوط ہو جانا, یہ معنی ہے اس کا. اس کا کیا مطلب ہے, اب ہمارے کو بہت زیادہ بولے تو ایمان لانے کے بعد ایمان پر برقرار رہنا, یعنی کافر نہیں بننا, یہ ہمارا گویا کہ یہ ہے.
یہی بات قرآن کریم میں 11ویں پارے میں بھی 12ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اے نبی آپ کو جیسا حکم دیا گیا ویسا سیدھا رہیے. جیسے آپ کو حکم دیا گیا ویسے سیدھا رہیے. ذرہ برابر ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں. گھڑی میں 12 کب بجتے ہیں؟ 1 سیکنڈ کم رہا تو ہی 12 بجتا. 1 سیکنڈ پار ہو گیا تو ہی 12 ہے. ٹھیک 12 جو ہوتا اسے 12 بولتے. ارے ہے نہیں. 11 روپے کس کو بولتے؟ 1 روپے کم ہے تو ہی بولتے ہیں. یا 12 روپے کو 11 روپے بولتے نہیں. تو جیسے 11 بولے تو 11 10 بھی نہیں 12 بھی نہیں. ویسا اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آپ کو جو حکم دیا گیا نماز پڑھنے کا جیسے پڑھنے کے لیے کہا گیا ویسا ہی پڑھنا ہے. ذرہ برابر اضافہ بھی نہیں ذرہ برابر کمی بھی نہیں. جیسا عقیدہ رکھنے کو کہا گیا جیسے معاملات کرنے کو کہا گیا جیسے گھر والوں کے ساتھ رہنے کو کہا گیا اس میں ذرہ برابر 1 انچ کے برابر بھی فرق نہیں آنا. یہ آیت جب اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے شیبتنی ہود و امثالھا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسے سوروں نے بوڑھا بنا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا اس کا اثر پڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی آپ دین کے تمام کاموں کو کرنا ہے اور ویسا ہی کرنا ہے جیسے میں نے کہا. ذرہ زیادہ نہیں ذرا برابر بھی کم نہیں ہے. آپ کچھ نہیں آپ کی پوری امت کو بھی ایسے ہی کرنا ہے. ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہٹنا ہے. تو یہ بات اللہ تعالی نبی علیہ السلام پر اتنی بھاری گزری کہ سوچتے سوچتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید ہو گئے. ادھر نبی علیہ السلام کا یہ حال ہے اور ہم بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں. 2-4 کام کر لو ختم. مغفرت پکی ہے پکی ہے مغفرت. اب تو جنت میں ہی جائیں گے. اللہ اکبر. کاش کہ میں آپ کو اچھی طرح سمجھا سکتا. یاد رکھیے ایک بات جو میں بتا رہا ہوں ایمان والے کو ایمان جنت میں داخل کرنا بھی اللہ پر ضروری نہیں ہے. ایمان والے کو جنت میں داخل کرنا اللہ پر ضروری نہیں ہے. ہم کون ہوتی ہیں اللہ پر ضروری قرار دینے والے؟ آپ ایمان لائے میں ایمان لایا اللہ پر کوئی احسان کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے اور 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا اس کے بدلے اللہ ہم کو زندگی نہیں دیا سانس نہیں دیا کھانے کے لیے روزی روٹی نہیں دیا کیا زندگی کے اندر عیش و آرام نہیں دیا؟ کیا ہمارے زبان کے ان 2 جملوں کا یہ بدلہ نہیں بن سکتا؟ بھئی ہم اللہ پر ایمان لا کے کوئی احسان کر رہے ہیں کیا؟ جہاں بھی قرآن کریم میں نجات کا ذکر ہے آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے نبیوں کے واقعات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. جتنے نبیوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں نبیوں کے واقعات بیان کرنے کے بعد بتا رہے ہیں وَنَجَّيْنَاهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ہم اپنی مہربانی سے ان کو بچائے ان کے اعمال یا ان کے ایمان کی وجہ سے نہیں. جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کی مہربانی سے جائے گا اپنے اعمال یا اپنے ایمان کی وجہ سے نہیں جائے گا. اللہ کی مہربانی ہے تو ہی ایمان ملا اللہ کی مہربانی ہے تو ہی اعمال کی توفیق ہوئی ورنہ وہ مہربانی نہیں تو کہاں کے اعمال کہاں کا ایمان. تو قرآن کریم اس درجہ احساس کے ساتھ بتا رہا ہے نیک کاموں کے کرنے کو سارے دین پر عمل کرنے کو اور بڑی تعداد مسلمانوں کی بے دین لوگوں کا حال تو چھوڑیے دیندار لوگوں کا بھی حال یہ ہے کہ کچھ مخصوص کام کر کے یہ سمجھ بیٹھے کہ اب اتنے کام کر لو اللہ تعالی کی طرف سے مغفرت طے ہے پکی ہے. یہی اصل کام ہے دوسرے نہیں ہے. اس طرح کے دعوے جو ہے کیے جاتے ہیں اللہ معاف فرمائے. یہ بہت غلط رخ کی طرف لے جانے والی بات ہے. اس سے آدمی کا ایمان جو ہے خطرے میں آ جاتا ہے. یہ صرف امیدیں آرزو ہیں ان کی حقیقت نہیں ہے کچھ بھی. آپ قرآن پڑھ لیجئے حدیث پڑھ لیجئے اور آپ کے ذہن میں ایک بات آ سکتی
पहला जो उलमा ने उल्लुमा थे, उनको उलमा नहीं कहा जा सकता था, तो ये उलमा ही क्या करे, उनको बिगाड़े। आपके जहन में ये बात आ सकती, मौलाना तुम्हें भी तो आलिम साबिश है ना, और जितने भी उलमा बयान करें सब जने उलमास, तो तुम्हारी बात सही है बोल को हमना क्या भरोसा, तुम्हें भी छोड़ते होंगे बेड को। इश्काल आ सकता जहन में, आप करने की जरूरत ना, मैं इस सोच को आकर बोल रहा हूं आपको, ठीक है। क्योंकि मैं जब कुरान पढ़ रहा था तो मेरे दिल में भी ये इश्काल आया कि भाई बनी इसराइल के नबियों के बारे में उलमा के बारे में अल्लाह ताला बोल रहे हैं, हमारी कौम को भी ये सवाल आ सकता कि हमारी कौम के उलमा भी तो क्या कर सकती, दीन को बदल के गलत बोल सकते ना। तो जवाब ये है कि किसी मां ने आज तक किसी को ऐसा दूध नहीं पिलाया जो शरीयत को बदल दे। कोई आलिम आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ, क़यामत तक नहीं होगा जो शरीयत को बदल के दिखाए। है किसी की दम? चाहे कितना गुमराह से गुमराह किस्म का आलिम हो, सूरह फातिहा को बदल के दिखाए, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह को बदल के दिखाए, उसका वजूद खत्म नहीं करेंगे, हमें जिंदा रखेंगे उसको। उन्हें अगर ये बोले नमाजा 5 नहीं 4 है, मानते? कितना बड़ा आलिम है तो क्या मानते? नहीं मानते। पहली बात तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उम्मत के अंदर कुरान की दौलत आम है। पिछली किताब उम्मतों में तौरात हो या इंजील हो, हर एक को पढ़ने की इजाजत नहीं थी, हर कोई पढ़ते नहीं थे। जैसा कि आप लोग सुने होंगे, हमारे जो बरादरान वतन है, हमारे जो हिंदू भाई हैं, इनकी जो किताबें हैं, वो किताबें इनके जो पंडित है वो ही पढ़ सकते, दूसरा पढ़ना तो दूर सुन भी नहीं सकता। अगर कोई सुन भी लिया उनके वेदों को तो कान के अंदर शीशा पिघला के डालते थे, कैसा सुना तू बोल के। ये बातें मैं जो बोल रहा हूं आप तहकीक कर सकते सही है या गलत है बोल के। तो ये उनके मजहबों का हाल था। यहूदियों की जो किताबें थी वो किताब की शक्ल में थी, हर कोई पढ़ने वाला नहीं था किताब को, और हर कोई किसी को आसानी से अवेलेबल नहीं थी वो किताबें। लेकिन कुरान करीम कैसा है, आज एक 10 साल का बच्चा हाफिज कुरान है, उसके सामने कितना भी बड़ा आलिम दीन आ जाए और आयत कुरान करीम की गलत पढ़ ले तरावी में, लुकमा देता नहीं देता? अरे बड़े मौलाना है, मुफ्ती साहब है, इन्हों गलत पढ़ रही तो सही छूंगा ना बोल के बोलता। उस्ताद भी अगर गलत करा तो क्या करता बच्चा, बोल साहब तुम्हें गलत पढ़ने बोलता। ये इस्लाम की खूबी है। मैं चाहकर दीन को बदल नहीं सकता, मैं चाहकर दीन को बदल नहीं सकता, मेरी क्या औकात है बदलने वाला। मैं अगर आपके सामने कोई गलत मसला बताऊं, ऑन द रिकॉर्ड मेरी बात नकल हो रही है, तो अगर मैं कोई गलत मसला बताऊं तो चंद उलमा आएंगे, पूछेंगे बोल साहब तुम्हें जो बात बोले कहां से बोले बताओ, वो जो कुरान की आयत आप पढ़े वो तो कुरान में है ही नहीं ना, कौन से पारे में जरा दिखाओ। तो पसीना पानी होता नहीं होता, कुरान में है 130 पारे 114 सूरज। अब मैं कोई आयत है बोल को अपनी तरफ से बोलूंगा तो 30 पारे में 114 सूरों में दिखाना ना, मैं अगर वो उसमें नहीं रही तो मेरी बात मानते। अगर मैं बोला हदीस में है तो आकर मेरे से पूछा तो मैं दिखाना नहीं दिखाना, अगर दिखाया तो फिर सही है, नहीं दिखाया तो गलत है। हमारी शरीयत अल्लाह ताला के फजल से महफूज है, हमारी शरीयत अल्लाह के फजल से महफूज है। उलमा पहुंचा तो सकते हैं, बदल नहीं सकते। शरीयत समझा सकते हैं, शरीयत को पहुंचा सकते हैं, बदलना किसी के बाप की बात नहीं है, किसी की मजाल ही नहीं है बदल दे शरीयत को। तो इसलिए जो मैं बातें बता रहा हूं या जो उलमा बातें बता रहे हैं उस पर गौर करें। अगर कुछ उम्मीदों पर, कुछ आरजुओं पर हम टिके हुए हैं, ये कर लेंगे तो फला हो जाएगा, वो काम कर लेंगे तो फला हो जाएगा, तो ये सिर्फ आरजू है, ये सिर्फ आरजू है, ये हकीकत नहीं है। तो इसलिए जो है कामिल दीन पर, पूरे दीन पर अमल करना जरूरी है, दीन के तमाम शोबों की कदर करना जरूरी है। अगर मदरसे वाले ये दावा कर लें कि मदरसा असल है, ये गलत है। अगर खानखा वाले कह दें कि यही असल है, वो गलत है। कोई और ये कहते हैं कि हमारा एक काम असल है, दूसरा काम गलत है, सबके सब गलत है। क्यों? सब भी असल है दीन के अंदर। हमारे उलमा दीन की मिसाल देते हैं, जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी को चलने के लिए जहां लाख रुपए के इंजन की जरूरत है, 10,000 के टायर की जरूरत है, उसमें 10 रुपए की हवा की भी जरूरत है। वो भी नहीं है तो गाड़ी चल सकती? नहीं चल सकती।
تو اس لیے دین کی گاڑی تبھی آگے بڑھے گی جب سارے لوگ اپنے اپنے شعبوں میں کام کریں گے اور ہر ایک دوسرے کا احترام کریں گے. یہی اکرام مسلم ہے, یہی اکرام مسلم ہے. سب کا احترام کرنا ہے. جو بھی بندہ دین کی جس طریقے سے خدمت کر رہا, کوئی سوشل سروس کر رہا, وہ الحمدللہ ہمارا بھائی ہے. جو بھی جس لائن سے کام کر رہا وہ سب ہمارا ہے. ہم سب کا تعاون آپس میں ہے. ہم سب مل کر بے دینی کا جنازہ اٹھا رہے ہیں اور دین کو آباد کر رہے ہیں. تو یہ احساس ہونا چاہیے مدرسوں والوں کو بھی کہ بھئی ہم عوام کے پاس نہیں جا سکتے, جماعت کے احباب جا کر ان تک پہنچ رہے ہیں, الحمدللہ ان کا احسان ماننا. ان کو احسان ماننا کہ ہم حافظ نہیں بن سکتے, مدرسے کے اندر بیٹھ کر حافظ بن رہے ہیں. جب تک ایک دوسرے کی خدمتوں کا اعتراف نہیں کریں گے تب تک صحیح دین نہیں ہوگا. جس دن سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم ہی ہیں, ہم بھی ہیں نہیں, ہم ہی ہیں, تو گیا پھر دین, اب اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ, ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں, لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ, وہ کتاب کو تورات کو جانتے نہیں ہیں. کتاب کو تورات کو جانتے نہیں, پڑھنا نہیں آتا, جانتے نہیں. اور پڑھ لینے سے سمجھنا ضروری ہے کیا بتائیے؟ میں اگر قاری قرآن کی آیت پڑھ کے ترجمہ کر لیا تو آپ اتنی باتیں سمجھ سکتے ہیں؟ میں بھی نہیں سمجھ سکتا. میں بھی 5-10 کتابیں پڑھ کے آپ کے سامنے بول سکتا ہوں. میری کیا اوقات ہے, میں کون سا بڑا ترم خواہ ہوں. تو نبی علیہ السلام جب تک نہیں سمجھائیں گے, صحابہ جب تک نبی علیہ السلام سے نہیں سمجھیں گے, کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا. قرآن کو سمجھانا اللہ کا ہی کام ہے. ثم ان علینا بیانہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ, قرآن کو جمع کرنا, اس کو زبان سے آپ کی پڑھوانا اور پھر اس کا مطلب بتانا, یہ سب ہماری ذمہ داری ہے. تو قرآن کریم کی جن آیتوں کا مطلب بھی واضح نہیں ہے, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو سمجھایا, پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سمجھایا, اسی سے نقل ہوتا ہوا آج تک پہنچا ہے. اگر کوئی عالم دین کوئی قرآن کی آیت کا مطلب اپنی طرف سے بتا دے, اپنی طرف سے بتا دے, اس کے مطلب کا کوئی اعتبار نہیں. اس کی بات اٹھا کے دیوار پہ مار کے پھینکیں گے, کوئی اعتبار نہیں اس کا, وہ چاہے کتنا بھی بڑا عالم دین ہو. جب تک اس کی اس بات کا بزرگوں کے حوالے سے کوئی ثبوت موجود نہ ہو, کتابوں میں اس کا حوالہ موجود نہ ہو, دونوں باتیں ضروری ہیں. کتابوں میں لکھا ہوا ہونا بھی ضروری ہے, بزرگوں کی زندگی میں وہ عمل کا موجود ہونا بھی ضروری ہے. جب تک یہ دو باتیں نہیں ہوں گی, بڑے سے بڑے عالم کی کوئی بات کا اعتبار نہیں ہے. صرف اس لیے مان لیں گے کیونکہ بڑا عالم ہے, نہیں, بڑے ہوں گے اپنی جگہ پر, لیکن دین کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہے. دین کے آگے کوئی بڑا نہیں ہے. دین سب سے بڑا ہے, اللہ کے نبی کی بات سب سے بڑی ہے, اللہ کا قرآن سب سے بڑا ہے. اس کے اندر اگر تبدیلی کر دی جائے, اس کے مطلبوں کو اگر بگاڑ دیا جائے تو پھر کسی کی بات کا اعتبار نہیں ہے. تو لا یعلمون الکتاب, وہ کتاب کو جانتے نہیں ہیں, الا امانیہ, مگر کچھ آرزویں, کچھ خواہشات. کتاب تورات بولے تو ان کو کیا معلوم, کیا بھی نہیں معلوم. تورات بولے تو کیا, تورات میں کیا ہے بولے تو ہم نہ کبھی جہنم میں جانا نہیں پڑتا, کہتے ہمیں کیا کر لیے تو بھی کیا بھی فرق نہیں, ہمیں کبھی جہنم میں نہیں جاتے. یہ لکھو ہے تورات میں. تورات میں کیا ابھی کیا ہے بولے تو وہ تورات میں ہمیں اللہ میاں کے بیٹے کہتے, اللہ کے پسندیدہ کہتے. یعنی خالی اپنے اپنے میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو, جتنا بھی میٹھا ہے ہپ ہپ, اور جو بھی کڑوی باتیں وہ تھو تھو. تو ایسا آرزویں ہی جانتے تھے, ہے نہیں. آج امت کو بھی فضائل سے بہت زیادہ دلچسپی ہے, وعیدوں سے دلچسپی نہیں ہے. امر بالمعروف کی فکر ہے, نہیں انل منکر کی فکر نہیں ہے. امر بالمعروف کی فکر ہے. امر بالمعروف جیسے اللہ کا حکم ہے, نہیں انل منکر بھی کس کا حکم ہے. اگر خالی امر بالمعروف کافی ہو جاتا تو پورا قرآن نہیں انل منکر سے کیوں بھرا ہوا ہے؟ برائیوں سے روکنا ضروری ہے, کیوں بتایا اللہ تعالیٰ قرآن میں؟ فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم. اللہ قرآن میں بارہ فرماتے ہیں کہ عقل مند لوگ اپنی امت کو غلط کاموں سے کیوں نہیں روکے. اگر روکتے تو پوری امت پر عذاب آنے سے رک جاتا. تو روکنا برائیوں سے یہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا, تو وہ بھی چیز ضروری ہے, یہ بھی چیز ضروری ہے. لیکن یہ لوگ علماء
بنی اسرائیل کے علماء اپنی قوم کو صرف کیا کریں؟ میٹھی میٹھی باتیں بتائیں، یہ کر لینا وہ کر لینا. اب میٹھی میٹھی باتیں سن لیے، صرف فضیلت پر اعتماد کر لیے. ہمیں آخری نبی کی آخری امت ہے، ہمارے کو اللہ تعالیٰ ہرگز جہنم میں نہیں داخل کریں گے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مت سوچنا کہ تمہارے ابا جو ہے بڑے پیغمبر ہے، خاتم الانبیاء ہیں، اپنے اعمال کی فکر خود کرنا، میں بھی نہیں کام آ سکتا. قرآن میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں. قرآن پڑھے، سنیے قرآن کو. حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِي، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، آپ کا وعدہ سچا ہے، میرے بچے کو بچا لو. اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، اس نے غلطی کی ہے اور غلطی معاف نہیں ہوگی، آپ کا بیٹا ہے تو بھی معاف نہیں ہوتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام گڑ گڑا کر دعا مانگے، فرشتے جب عذاب کیا ہے. لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور بھتیجے کی بیوی گویا کے خاص بھتیجے کی بیوی بہو وہ ایمان نہیں لائی تھی. دعا کر رہے ہیں اے اللہ اس قوم پر عذاب آنے سے بچا لے، تو فرشتے بول رہے ہیں آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. آپ ابراہیم علیہ السلام ہیں، مقام آپ کا بڑا اپنی جگہ پہ، مگر کفر اور شرک اگر کوئی کرا تو کسی نبی کی دعا قبول نہیں ہوگی. سب سے بڑھ کر آقائے دو جہاں سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے سردار کے لیے دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ، آپ دعا مت کیجیے. آپ دعا بھی کر لیں گے، استغفار کر بھی لیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کا استغفار قبول نہیں ہوگا. آپ دعا مانگیں گے 1000 بار کسی کافر کے حق میں، آپ استغفار مانگ بھی لیں گے، کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ ایمان لائے بغیر نبی کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. ہم کتنے بھروسے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آئیں گے قبر کے اندر فلاں بزرگ، اور آ کر ہم کو کیا کر لیں گے؟ وہ پرچی دے کے لے کے چل جائیں گے جنت میں. اللہ اکبر. بزرگ کو بزرگ مان رہے ہیں اس لیے کیونکہ وہ پوری زندگی دین کے کاموں پر تھے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمائی نہیں کیے، زندگی بھر نماز پڑھے، تبھی تو وہ بزرگ بنے. ان کی عقیدت کا جو ہے دم بھرنے والے ان کے راستے پر چل رہے نہیں. تو لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، وہ کتاب کو نہیں جانتے مگر کچھ آرزویں، کچھ خواہشات ان کی تھی، کچھ اچھی خوش کر دینے والی باتیں تھی، وہی بس جانتے تھے. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے وہ مگر خیالات کرنے والے، خالی کچھ خیالات، خیالی پلاؤ پکا لیتے تھے. وہ بلی کے خواب میں چچڑے بولتے نا، بلی خواب میں کیا کرتی کہتے انکھیاں بند کر لیتے بھی چچڑے دکھتے کہتے. ویسا ان لوگوں کو بھی کیا بولے تو ہمیں کیا جی دیوانے باتیں کریں، ہمیں جہنم میں جاتے ہیں. نہیں ہوتا. اللہ میاں کے خاص بندے بھی ہمیں وی آئی پی ہمیں، ہمارے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی جہنم میں نہیں ڈالیں گے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم تو جہنم میں جائیں گے، تم کو جو بہکایا نا اس کو ڈبل عذاب، جو علماء تم کو بہکائے ان کو ڈبل عذاب. چنانچہ اللہ فرما رہے ہیں فویل، چنانچہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، جہنم کا انتہائی خطرناک حصہ بھی ہے اور بربادی کا معنی بھی ہے اس کا. تو ویل ہے، بربادی ہے، للذین، ان یہودی علماء کے لیے، یکتبون الکتاب بایدیہم، جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. کتاب کو اپنے، پہلے زمانے میں پرنٹنگ پریس کیا بھی نہیں تھا، ہاتھ سے لکھتے تھے، اور لکھتے وقت میں کیا کرتا ہے ایک ایک جنا اپنے حساب سے لکھ لیتا تھا، اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے تھے، منمانی باتیں لکھ لیتے تھے. لکھ کر کیا بولتے ہیں ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے. بات اپنی ہے مگر کیا کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. کیا واسطے بھئی یہ اتنی بڑی جرات کر رہے ہیں. اللہ کے خلاف جھوٹ بولنا کوئی معمولی بات ہے؟ اگر میں یہاں بیٹھ کر حکومت کے خلاف کوئی بات بول دوں اور حکومت اگر کوئی اعلان نہیں کری وہ اعلان میں بول دوں حکومت کی طرف سے ایسا اعلان آیا بول کے، تو میرے کو چھوڑتی کیا حکومت؟ نہیں چھوڑتی. تو جب ایک عام آدمی کے بارے میں نہیں بولے سو بات بولی مول کو بولے تو انہیں غصے میں آ جاتا. اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے، اللہ کے بارے میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نہیں بولے، موسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں بولے، تورات آخری کتاب اللہ نہیں بولے مگر انہوں بولے اپنی طرف سے. اچھا بولنے کا مقصد کیا؟ اچھا مقصد بھی نہیں، اچھا مقصد سے بولے تو بھی غلط ہی. لیکن مصیبت پہ مصیبت یہ ہے
کہ ایسا قرآن اپنی کتاب کو بدل دیتے کیا واسطے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے معمولی معاوضہ حاصل کر سکیں، تاکہ اس سے معمولی معاوضہ حاصل کر سکے، خرید سکے، معمولی کچھ معمولی دنیا کے پیسوں کے لیے۔ تو مطلب زیادہ پیسے دے تو چلتا کیا؟ نہیں، کتاب کے سامنے، اللہ کی بات کے سامنے ساری دنیا بھی اگر ایک کر دی جائے تو کوئی حیثیت ہے نہیں ہے۔ تو اچھا، یہاں ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ بھئی اس کا مطلب کیا؟ اللہ کی کتابوں کو خریدنا نہیں بول رہے نا، اللہ کی باتوں کو، آیتوں کو نہیں خریدنا، تو اب قرآن بیچنے والے سب جہنم میں جاتی ہیں۔ قرآن نہیں بیچ رہا، اللہ کی آیتوں کو نہیں بیچ رہا، انہیں کاغذ بیچ رہا۔ کیا بیچ رہا؟ انہیں کاغذ بیچ رہا بیچارہ، انہیں اس میں انہیں داخل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ یہودی علماء ان کے سامنے کیا کرتے تھے؟ جو باتیں قرآن میں، جو باتیں اللہ کی طرف سے نہیں وہ ہے بول کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے تاکہ کیا کریں؟ ان کو خوش کر دیں۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھیے، اچھی بات الگ ہے، سچی بات الگ ہے۔ اچھی بات الگ ہے، سچی بات الگ ہے۔ ہر اچھی بات سچی ہونا ضروری نہیں، اور ہر سچی بات اچھی ہونا ضروری نہیں۔ ہر اچھی بات سچی ہونا ضروری نہیں۔ مثال کے طور پر میں بول دیا محسن صاحب کل سے آندھرا کے سی ایم بول کو، ہمارے محسن صاحب کل سے کیا ہے؟ آندھرا کے سی ایم۔ تو ذری دیر کے لیے انہوں بھی خوش ہو گئے، بچہ بھی خوش ہو گیا، کیا بات سی ایم بن جائیں گے تو موہن صاحب بول کے۔ تو بات اچھی ہے نہیں ہے، لیکن سچی ہے نہیں ہے۔ اور بعض سچی باتیں رہتی، کڑوی دکھتی نہیں دکھتی، سچ بات ہی بول رہے۔ ایک آدمی غلطی کرے اس کو غلطی کرے بولے تو چپتا اسے، کئی کو بولتی تھی میں بول کو۔ تو ہر سچی بات اچھی نہیں رہتی، اسے کڑوی دکھتی وہ۔ تو اب یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سناتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اچھی اچھی باتیں سناتے تھے۔ وہ سچی سچی باتیں نہیں ہوتی تھی، اچھی اچھی تو ہوتی تھی، سچی سچی نہیں ہوتی تھی۔ یاد رکھیے، بیان انسان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ عام آدمی بیان میں اگر شوق رکھتا ہے اور جو باتیں معتبر ذریعے سے سنا اس کے علاوہ زبان کھولتا ہے تو وہ دین کی بات بتا کر اپنی جہنم تیار کر رہا، دین کی بات بتا کر اپنی جہنم تیار کر رہا۔ میری کیا بھی اوقات نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ آپ دیوبند کے بڑے مفتی صاحب کو بھی بلائیں گے اور اچانک سے ان کو کسی ایسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے بول دیں گے جس پر انہوں مطالعہ نہیں کرے ہیں، تو انہوں مطالعہ کرے بغیر بیان نہیں کرتے۔ ہمیں انسان ہے بھائی، ہمارا کوئی یہ تفسیر میں جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں اسے پڑھ لینے کے بعد ہی کر سکتا ہوں، نہیں تو نہیں کر سکتا میں۔ ایک عالم بھی کوئی بات بیان کرتا ہے تو اچھی طرح سے مطالعہ کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد بولتا۔ لیکن آج لوگ جو ہے دھڑل سے زبان ایسی کھولتی ہیں، من گھڑت واقعات جن کا حقیقت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، ان سے سنے بیان کر دیے تاکہ لوگ کیا بولے، بابا 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 کیا بیان کرتی جی انہوں۔ کانوں کا مزہ، کانوں کے مزے کے لیے سچی باتیں بولنے کے بجائے اچھی اچھی باتیں بول دیتے ہیں، جبکہ وہ سچی بات اچھی بات کیا نہیں ہوتی، سچی بات نہیں ہوتی۔ اور غلط بات بول رہے ہیں، سننے والا پھر غلط نقل کر رہا اور انہیں اور سننے والا غلط نقل کر رہا، سب کا عذاب اس کو ہوگا جو پہلی مرتبہ بولا۔ ہر ایک کو تو اس کے جھوٹ کا گناہ ملیں گا، سب کے جھوٹ کا گناہ اس کو ملتا جو پہلی مرتبہ واقعے کو غلط بیان کرا۔ تو اس لیے بیان میں منہ کھولنا آسان کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی حفاظت کے بارے میں اتنا زیادہ بولے ہیں، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، اپنی غلطیوں پر رو اور اپنے گھر میں زیادہ رہو، زیادہ باہر کے ماحول میں مت جاؤ، بازاروں کے ماحول میں، گندے ماحول میں مت جاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو آدمی اپنے دو جبڑوں کے درمیان رہنے والی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان رہنے والی شرمگاہ کی گارنٹی مجھے دے تو میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر اتنا اثر کری، مہینوں ہو جاتے زبان نہیں کھولتے، مہینوں ہو جاتے زبان نہیں کھولتے۔ سب سے کم روایتیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ہیں، 100 کے قریب روایتیں ہیں، جبکہ سب سے زیادہ زمانہ کس کے ساتھ
नबी अलैहिस्सलाम का गुजरा है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ। आप फरमाते हैं सबका एहसान तो मैं फेर दिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का एहसान में नहीं फेर सका। तो ऐसे सहाबी नबी अलैहिस्सलाम से 23 साल में क्या क्या नहीं सुने होंगे, क्या क्या नहीं देखे होंगे, तो कितनी हदीसा नहीं रहना उनकी, बुखारी जैसी 10 किताबें रहना उनके, लेकिन बोले नहीं बोले। ये जबान की हिफाजत है। डरते थे वो कि कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज कुछ और हो, मैं अलग लफ्ज बोल डालूं, नहीं, डरते थे। और आज क्या धड़ल से लोग जो है बयान कर देते हैं। आज यही बयानात इंसानों की बर्बादी का जरिया बन रहे हैं। बयान अगर आपको करना है 10 मिनट 15 मिनट, ये ज्यादा से ज्यादा आम आदमी के लिए, घंटे घंटे बयान करेंगे तो जाहिर बात है ना कुरान से कोई बात होगी ना हदीस से कोई बात होगी, तो इधर उधर के वाकयात सुनाएंगे, उसमें सच्चे भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, तहकीक से भी होते हैं, बगैर तहकीक के भी हो सकते हैं। तो सुनने वाले भी गलत बात सुनेंगे, बोलने वाला भी गलत बात सुनेगा, तो नतीजा ये होगा कि सारे के सारे गुनाह के अंदर मुब्तला होंगे। तो दीन की बात से बजाय फायदे का नुकसान होगा। तो इसलिए अपनी जबानों पर कंट्रोल रखना चाहिए। फवैलुल लिल्लज़ीना, उन उलमा के लिए बर्बादी है जो किताब को अपने हाथों से लिखते हैं, फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से, ताकि उससे मामूली मुआवजा हासिल कर लें। कितना बड़ा मुआवजा लिए तो भी अल्लाह की किताब के सामने वो मामूली है। फिर अल्लाह फरमाते हैं कौम तो बर्बाद हुई, लेकिन जिनकी वजह से बर्बाद हुई वो कौन? उलमा, उनके उलमा गलत सलत बातें बताने की वजह से कौम बर्बाद हुई। तो अल्लाह फरमाते हैं इनके उलमा को डबल सजा मिलेगी। फवैलुल लहुम, इन उलमा के लिए बर्बादी है, मिम्मा कतबत ऐदीहिम, उस वजह से जो उनके हाथों ने लिखा। कुरान की बात नहीं थी, उसे कुरान की बात बोलकर लिखे, अल्लाह की तरफ गलत मंसूब करे, बर्बादी है। ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, और बर्बादी है उनके लिए उससे जो वो कमाते हैं, यानी जो वो करते हैं उससे उनके लिए बर्बादी है। यानी जो रिश्वत लिए उस पर भी बर्बादी, और जो बातें गलत बोले उस पर भी बर्बादी। तो ये बहुत बड़ी नजाकत वाली बात है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी हकीकत समझा दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही।